بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک وائس ڈیٹا کے معزز دوستو، مجھے امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میری دعا ہے رب لم یزل سے کہ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ میرے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ پیشاب کرنے کے بعد جو قطرے آتے ہیں اس کے متعلق اور کن کن وجوہات کی بنا پر قطرے آتے ہیں، اور شرعی حکم کیا ہے کہ اگر جس بھائی کو یہ مسئلہ ہو تو وہ کس طرح نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا حکم کیا ہے۔ پیارے ناظرین، قطرے آنے کی وجوہات اور شرعی حکم بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو سکپ بالکل نہ کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان کامن نہیں، بلکہ یہ 50 اور 58 لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن کسی میں کم اور کسی میں زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ پیشاب کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد 10 یا 15 قطرے آتے ہیں، یہ نارمل ہوتے ہیں۔ جب اس کے بعد جب آپ واش روم سے باہر آتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں تو اس کے بعد جو قطرے آتے ہیں کہ وہ بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس کا علاج بھی ممکن ہوتا ہے۔ اور ان قطرے کی وجوہات آپ کو بتاؤں، پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے وہ قطرے کہاں رکے ہوتے ہیں۔ ہماری کڈنی جو پیشاب بناتی ہے وہ پیشاب مثانے میں جا کر کھڑا ہوتا ہے، پھر جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو وہ پیشاب مثانے سے نکل کر آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور مثانے سے نکل کر جب پیشاب باہر خارج ہوتا ہے، اس کے درمیان جو فاصلہ ہے اور جس کے ذریعے سے وہ پیشاب ٹریول کرتا ہے اس رگ کو یوریتھرا کہتے ہیں۔ یہ یوریتھرا جو رگ ہے اس کے اندر قطرے رک جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر قطرے رکنے کی ماہرین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو موٹاپا ہے تو موٹاپے کی وجہ سے اس یوریتھرا رگ کے اندر کچھ قطرے رہ جاتے ہیں، جو بعد میں چلنے کی وجہ سے وہ قطرے آپ کے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قبض کی وجہ سے یہ قطرے رک سکتے ہیں، یعنی اگر کسی کو قبض ہو، وہ مسلسل زور لگا رہا ہو، اس کی وجہ سے بھی چند قطرے اس یوریتھرا رگ کے اندر رہ سکتے ہیں۔ اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو سب سے زیادہ وجوہات پائی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس یوریتھرا رگ کے اندر قطرے رک جاتے ہیں وہ دو ہیں۔ پہلی یہ ہے اس یوریتھرا رگ میں جس کے اندر پیشاب ٹریول کرتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں بلاکیج ہوتی ہے، یعنی اس میں کہیں نہ کہیں تنگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب رک جاتا ہے۔ اور دوسرا کامن مسئلہ BPH کا ہے۔ BPH میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یوریتھرا رگ کا وہ حصہ جو پروسٹیٹ سے گزر کر آگے ٹریول کرتا ہے، یعنی آگے پیشاب جاتا ہے، اس میں پیشاب ٹرپ کر جاتا ہے، یعنی اس میں رک جاتا ہے کسی بنا پر، سوجن کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے پیشاب ٹھہر جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ اکثر 60 سال کے اوپر کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور اس میں علامات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن چند علامات یہ ہیں جیسے کہ بار بار پیشاب کا آنا، اور کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی مثانہ خالی نہیں ہوا اور پیشاب رک جاتا ہے۔ اور اگر ایسا مسئلہ ہے تو فوراً ٹریٹمنٹ کریں، کیونکہ اگر ایسا مسئلہ رہے گا
تو آپ کا وضو نہیں ٹھہرے گا۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو مسلسل قطرے آتے رہتے ہیں تو اس کو شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ وہ کس طرح نماز پڑھے؟ ایک حدیث ہے کہ حضرت حمنہ اور حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا کی، ان کو بیماری تھی جس کی وجہ سے مسلسل خون بہتا رہتا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ ایک وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اب علماء کرام اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کو مسلسل خون بہنے کی بیماری ہو یا مسلسل اس کو قطرے آ رہے ہوں یا اس کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، یعنی اتنی دیر اس کا وضو نہیں ٹھہر سکتا جس سے وہ ایک نماز پڑھ سکے، اور یہ افراد معذورین کی لسٹ کے اندر شامل ہوں گے۔ اب معذور کی لسٹ کے اندر کیسے شامل ہوگا اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ اس کی شرط یہ ہے کہ اگر ایسا مریض جس کو مسلسل قطرے آ رہے ہوں یا خون بہ رہا ہو یا اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہو اور وہ ایک نماز کا پورا وقت گزر جائے، اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ ایک وضو کرے اور اس کے اندر چاہے فرض پڑھے، سنت پڑھے، نفل پڑھے، وہ ایک نماز کے پورے وقت میں چاہے جتنے نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے۔ جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور دوسری نماز کا وقت جیسے شروع ہوگا وہ دوبارہ نیا وضو کرے، اور اگر وہ آدمی ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ معذورین کی لسٹ سے باہر کیسے نکلے گا؟ اس کے لیے بھی یہی شرط ہے، اگر ایک نماز کا پورا وقت گزر جائے اس کا وضو نہیں ٹوٹا خون کی وجہ سے یا ہوا خارج کی وجہ سے یا قطروں کی وجہ سے، وہ آدمی معذورون کی لسٹ سے خارج ہو جائے گا، یعنی تندرست آدمیوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر ایک معذور ہے کہ جس کی معذوری خون کا بہنا ہے، مسلسل خون بہ رہا ہے، اگر اس نے نماز شروع کی تو اس کا خون بہا تو وضو تو رہے گا کیونکہ اس کی معذوری ہے۔ اس معذوری کے علاوہ اگر وہ دوسری ہے جو اس کی معذوری نہیں، جیسے کہ خون کی معذوری ہے لیکن اس کی ہوا خارج ہوگی ہے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ واللہ اعلم۔